ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن کی تمہیں ممانعت ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے۔ القرآن کتاب الکبائر اردو ترجمہ، بڑے بڑے گناہوں کا بیان اور ان کی خوفناک سزائیں۔ تصنیف امام علامہ محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ ترجمہ مولانا علامہ محمد صدیق ہزاروی۔ گناہ کبیرہ نمبر 38، دنیا کے لیے حصول علم نیز علم کو چھپانا۔ ارشاد خداوندی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر آیت 28۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے اہل علم ہی ڈرتے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ میری مخلوق میں سے وہی لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں جو میری جبروت، عزت اور سلطانی کا علم رکھتے ہیں۔ حضرت مجاہد اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں، عالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ حضرت ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ عالم نہیں ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، سورہ بقرہ آیت 159۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں روشن نشانیوں اور ہدایت کو جو ہم نے اتاری اس کے بعد کہ ہم نے اسے کتاب میں واضح طور پر بیان کر دیا، تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے اور لعنت بھیجنے والے بھی۔ یہ آیت علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی۔ بالبینات سے مراد رجم کرنا، حدود اور احکام کا نفاذ۔ الہدی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ہیں۔ من بعد ما بیناہ للناس، لوگوں سے بنی اسرائیل مراد ہیں۔ فی الکتاب یعنی تورات میں، اولئک سے مراد وہ لوگ ہیں جو چھپاتے ہیں۔ یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر چیز ان پر لعنت بھیجتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلمانوں میں سے جو دو شخص آپس میں لعن طعن کرتے ہیں تو یہ لعنت یہود و نصارہ کی طرف لوٹتی ہے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو چھپایا۔ اور ارشاد خداوندی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ آل عمران آیت 187۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ لیا جن کو کتاب دی گئی کہ وہ اسے ضرور بضرور لوگوں کے لیے بیان کریں گے اور اسے چھپائیں گے نہیں، پس انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے اسے ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت لی، پس کیا ہی بری چیز جو وہ لیتے ہیں۔ حضرت واحدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مدینہ طیبہ کے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے تورات میں وعدہ لیا تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور بعثت کو بیان کریں گے اور اسے نہیں چھپائیں گے، جیسے ارشاد فرمایا، لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے علماء یہود سے یہ وعدہ لیا کہ جو کچھ ان کی کتابوں میں ہے اسے لوگوں کے لیے بیان کریں، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی ہے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، انہوں نے اس وعدہ کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا اور وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا،
یعنی وہ اپنے علم میں حاصل مقام کو کمینگی کے طور پر استعمال کر کے جو کچھ لیتے ہیں وہ بہت تھوڑا مال ہے۔ فبئس ما یشترون، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان کا سودا بہت برا اور نقصان دہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایسا علم جس کے ذریعے رضائے الہی کا حصول مطلوب ہوتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ یہ حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اور اس سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت گزر چکی ہے کہ 3 آدمیوں کو اوندھا گھر کے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس سے کہا جائے گا کہ تم نے اس لیے علم حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، اور وہ کہا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس لیے علم حاصل کرے کہ اس کے ذریعے علماء پر فخر کرے یا بیوقوف لوگوں سے جھگڑا کرے یا لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ اس حدیث کو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے کوئی علمی بات پوچھی گئی پس اس نے اسے چھپایا تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی، اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ میں غیر نفع بخش علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرے لیکن اس پر عمل نہ کرے تو یہ علم محض اس کے تکبر کو بڑھائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن برے عالم کو لا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہ اپنی آنتوں کے گرد چکر کاٹے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد چکر کاٹتا ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا تمہیں یہ سزا کس وجہ سے دی گئی؟ ہم نے تو ہدایت پائی۔ وہ کہے گا، میں جس بات سے تمہیں روکتا تھا اس میں تمہارے خلاف چلتا تھا۔ حضرت حلال بن علاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم کی طلب سخت ہے اور اس کی حفاظت اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور اس پر عمل یاد رکھنے سے بھی زیادہ سخت ہے، اور اس میں سلامتی عمل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پس ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہر مصیبت سے سلامتی عطا فرمائے، اور جس عمل کو وہ پسند کرتا اور اس پر راضی ہے اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بے شک وہ جود و کرم کا مالک ہے۔ واعظ و نصیحت، اے انسان تو کب انجام کار کو یاد کرے گا؟ ان محلات کو چھوڑ کر کجاوے میں کب جائے گا؟ اپنی عمارتوں کے گرد کب تک چکر کاٹتا رہے گا؟ تجھ سے پہلے جو لوگ ان مکانات اور محلات میں تھے وہ کہاں گئے؟ جو شخص اپنی بری سوچ کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ واپس نہیں جائے گا وہ کہاں ہے؟ اللہ کی قسم سب کے سب قبروں میں جمع ہوئے اور انہوں نے سور پھونکنے تک سخت پچھونا اختیار کیا۔ جب وہ قیامت کے دن فیصلے کے لیے اٹھیں گے اور آسمان ریزہ ریزہ ہو چکا ہوگا، پوشیدہ پردے ہٹ چکے ہوں گے، عجیب و غریب قسم کے کام ظاہر ہوں گے، جو کچھ سینوں میں چھپا ہے باہر آ جائے گا، پل صراط نصب کیا جائے گا تو کتنے ہی قدم پھسلنے والے ہوں گے، اور پل صراط پر لوہے کے آنکڑے کنڈے لگائے جائیں گے تاکہ ہر مغرور شخص کو پکڑیں۔ یقین و ایمان والوں کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور وہ ایسی تجارت کے ساتھ لوٹیں گے جس میں کوئی نقصان نہیں، اور نافرمان لوگ ہائے ہلاکت پکاریں گے اور آگ کو لگامیں ڈالیں گے، اور لگامیں ڈال کر لایا جائے گا اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ جب ان کو اس میں ڈالا جائے گا تو وہ اس کے لیے گدھے کی آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ جو شخص قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ دنیا میں خوش نہیں رہتا، بلکہ دنیا کے ساتھ وہ خوش ہوتا ہے جو بہت زیادہ جاہل یا منکر ہے۔
इन्नमा दुनिया मता कुल्लु मा फीहा गुरूर फतज़क्कर हौला यौम अस्समाउ फीहे तमूर। दुनिया तो सिर्फ बरतने का सामान है, इसमें जो कुछ है धोखा है। बस उस दिन के हौलनाक मंजर को याद रख जिस दिन आसमान भी बिखर जाएंगे। गुनाह कबीरा नंबर 39, खयानत करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूला व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तालमून। सूरह अनफाल आयत 27। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से खयानत ना करो और ना अपनी अमानतों में खयानत करो और तुम जानते हो। वाहिदी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, ये आयत हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में नाजिल हुई जब उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा की तरफ इस वक्त भेजा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मुहासरा किया और हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर वाले और बच्चे उन लोगों में फंसे हुए थे। उन्होंने कहा, ए अबू लुबाबा, अगर हम हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़ैसले पर बाहर आ जाएं तो आपका क्या ख्याल है, हमारे साथ क्या सलूक होगा? हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी गर्दन की तरफ इशारा फरमाया कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, लिहाजा इनका फ़ैसला कबूल ना करना। तो ये उनकी तरफ से अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खयानत थी। हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे कदम उस जगह से हटे ना थे कि मैं समझ गया कि मैंने अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खयानत की है। और ये इरशाद खुदावंदी व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तालमून, ये नहीं पर अतफ़ है, यानी अपनी अमानतों में खयानत ना करो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अमानतों से मुराद वो अमाल हैं जो अल्लाह ताला ने बतौर अमानत हम पर लाजिम किए हैं और वो फ़राइज़ हैं, बस इनको ना तोड़ो। कल भी कहते हैं कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खयानत का मतलब उनकी नाफरमानी और अमानत में खयानत की सूरत यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान पर जो कुछ फ़र्ज़ किया है, हर शख्स के पास वो अमानत है, अगर चाहे तो इसमें खयानत करे और चाहे तो अदा करे। इस पर अल्लाह ताला के सिवा कोई मुत्तले नहीं होता। और इरशाद खुदाबंदी व अंतुम तालमून, यानी तुम किसी शुबा के बग़ैर जानते हो कि ये अमानत है। और इरशाद खुदाबंदी है, इन्नल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन। सूरह यूसुफ आयत 52। बेशक अल्लाह ताला खयानत करने वालों के मकर को राह नहीं देता, यानी जो शख्स अपनी अमानत में खयानत करता है अल्लाह ताला उसके मकर को रास्ता नहीं देता। मतलब ये कि वो हिदायत से महरूम होने की वजह से बिल आखिर ज़लील व रुस्वा होगा। अहदीस मुबारका, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, जब बात करे तो झूठ बोले और जब वादा करे तो उसे पूरा ना करे और अमानत उसके पास जब रखी जाए तो उसमें खयानत करे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अमानत का ख्याल नहीं करता उसका ईमान कामिल नहीं और जो वो वादा पूरा नहीं करता उसका दीन कामिल नहीं। खयानत हर चीज़ में बुरी है, लेकिन बाज़ कामों के मुकाबले में दूसरे बाज़ में ज़्यादा बुरी है। जो शख्स तुम्हारे रुपए पैसे में खयानत करता है और बड़े बड़े गुनाहों का मुर्तकिब होता है, वो इसकी तरह नहीं जो तेरे अहलो अय्याल में खयानत करता है और बड़े बड़े गुनाहों का मुर्तकिब होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तुम्हारे पास अमानत रखे तुम उसकी अमानत अदा करो और जो तुमसे खयानत करता है तुम उससे खयानत ना करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन की फितरत में खयानत और झूठ के अलावा हर चीज़ हो सकती है, यानी ये दोनों बातें फितरत इंसानी के ख़िलाफ़ हैं, लिहाजा ये बहुत बड़े जुर्म हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं 2 शरीकों का तीसरा हूँ जब तक इनमें से एक दूसरे से खयानत ना करे।
یعنی جب دو آدمی مل کر کام کریں تو میں ان کا مددگار ہوں بشرطے کہ وہ ایک دوسرے سے خیانت نہ کریں۔ اسی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے سب سے پہلے امانت اٹھ جائے گی اور سب سے آخر میں نماز باقی رہے گی، اور کئی نمازی ایسے ہیں جن میں کوئی بھلائی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیانت سے بچو، یہ بری عادت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنمی اس طرح ہوتے ہیں، اور ان میں ایک آدمی کا ذکر کیا کہ اس سے کوئی طمع نہیں چھپتی، چاہے چھوٹی ہو، مگر وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن اس امانت دار کو لایا جائے گا جس نے اس میں خیانت کی ہوگی، اور اس سے کہا جائے گا کہ اپنی امانت ادا کرو۔ وہ کہے گا، یا اللہ، کہاں سے دوں؟ دنیا تو چلی گئی۔ تو اس کے لیے جہنم کی گہرائی میں وہی صورت دکھائی جائے گی جو اس کے لینے کے دن تھی۔ پھر کہا جائے گا کہ اتر کر اسے نکال لاؤ۔ فرماتے ہیں وہ اس کی طرف اترے گا اور اسے اپنی پیٹھ پر اٹھائے گا تو یہ اس پر پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری ہوگی، حتیٰ کہ جب وہ یہ خیال کرے گا کہ وہ نجات پا گیا تو وہ گر جائے گا، اور وہ بھی اس کے پیچھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گرتا رہے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا، نماز امانت ہے، وضو امانت ہے، غسل امانت ہے، وزن کرنا امانت ہے، ناپنا امانت ہے، اور سب سے بڑی امانت ودیت رکھتے ہوئے مال ہے۔ یا اللہ، ہمارے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرما اور ہمارے گناہ معاف کر دے۔ واعظ و نصیحت۔ اے اللہ کے بندو، تم نے کس قدر اچھے اوقات ضائع کر دیے، اور تم نے کتنے ہی نفس پرستوں کی اطاعت کی۔ مالوں کے بارے میں کتنے باریک سوال ہوں گے، بس دیکھو کہ تم نے کس طرح ان کو جمع کیا۔ نامہ ہائے اعمال کو کس قدر محفوظ رکھتے ہیں، تو کوچ کرنے سے پہلے غور کرو تم نے ان میں کیا چیز امانت کے طور پر رکھی، چاہے وہ کم ہو۔ تل بھر بھی جگہ کے حساب کے بارے میں بھی سوچو، اس سے پہلے کہ تم قبروں کے اندر چلے جاؤ اور ایسے گھر میں جس کے دروازے بند ہیں تم کیڑوں کی خوراک بن جاؤ۔ اور اگر اس میں گناہ گار سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا پسند ہے تو وہ کہے گا، میں دنیا میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں، اور یہ کہ میں واپس نہ آؤں۔ أَيْنَ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ ثُمَّ عَادَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَثَمُودَ بَيْنَمَا الْقَوْمُ فِي الْمَنَارِكِ وَالْإِسْتَبْ رَكَّ أَفْدٍ إِلَى تَرَابِ الْخُدُودِ وَصَحِيحُ الْأَدْهَى يَعُودُ مَرِيضًا وَهُوَ أَدْنَى لِلْمَوْتِ مِمَّنْ يَعُودُ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے گھر والے کہاں ہیں؟ ان کے بعد قوم عاد اور قوم سمود کہاں ہیں؟ ریشمی کپڑوں میں پھرنے والے لوگوں کے چہرے مٹی میں مل گئے، تندرست بیمار ہو گیا، اور لوٹنے والوں کی نسبت یہ موت کے زیادہ قریب ہیں۔ گناہ کبیرہ نمبر 40، بہت احسان جتانے والے۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی۔ سورہ البقرہ آیت 264۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات احسان جتا کر، اذیت پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ واحدی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کسی کو دیا اس پر احسان جتانا، جبکہ قلبی کہتے ہیں کہ صدقہ دے کر اللہ تعالیٰ پر احسان جتانا اور جسے صدقہ دیا ہے اسے اذیت پہنچانا مراد ہے۔ احادیث مبارکہ۔ صحیح حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تکبر کے طور پر کپڑا لٹکانے والا، احسان جتانے والا اور جھوٹی قسم کے ذریعے سامان بیچنے والا۔ مسبل
یعنی کپڑا لٹکانے والا وہ شخص ہے جو اپنا تہبند یا کوئی دوسرا کپڑا یا قمیص یا شلوار قدموں تک لٹکاتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تہبند ٹخنوں کے نیچے ہے وہ تہبند والا جہنم میں جائے گا۔ حدیث شریف میں یہ بھی ہے، 3 قسم کے آدمی جنت میں نہیں جائیں گے: ماں باپ کا نافرمان، عادی شرابی اور احسان جتانے والا۔ ایک حدیث میں یوں آیا، دھوکے باز، بخیل اور احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ الخب، مکر، فریب اور دھوکہ احسان جتانے والا وہ شخص ہوتا ہے جو کسی چیز کا صدقہ کرتا ہے پھر اس پر احسان جتاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی پر احسان جتانے سے بچو، یہ شکر کو باطل کر دیتا ہے اور اجر کو مٹا دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، سورہ البقرہ آیت 264۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر باطل نہ کرو۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ نے سنا کہ ایک شخص دوسرے آدمی سے کہہ رہا تھا، میں نے تم سے فلاں فلاں نیکی کی ہے، تو حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ نے اس سے فرمایا، خاموش ہو جاؤ، اس نیکی کا کوئی اجر نہیں جس کو شمار کیا جائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جو شخص اپنی نیکی پر احسان جتاتا ہے اس کا شکر ختم ہو جاتا ہے، اور جو اپنے عمل پر اتراتا ہے اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے پڑھا۔ اشعار کا ترجمہ: لوگوں سے یہ طمع نہ رکھنا کہ وہ تجھ پر کوئی احسان کریں، اپنے نفس کے لیے حصہ اختیار کر اور صبر کر، بے شک صبر دوزخ سے ڈھال ہے۔ لوگوں کے احسانات نیزوں کے واقع ہونے کی نسبت دلوں میں زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ کسی دوسرے صاحب نے کہا، ترجمہ: ایک شخص نے مجھ پر احسان کیا تو میری طرف سے اس کے بدلے میں دیر ہو گئی، تو اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ جب اسے معلوم ہو گیا کہ زمانہ میرا دشمن ہو گیا تو اس نے مجھ پر جو احسان کیا اس پر ندامت ظاہر کی۔ جو نیکی کی گئی وہ احسان جتانے کی وجہ سے ضائع ہو گئی، اور دے کر احسان جتانے والا کریم نہیں۔ وعظ و نصیحت: اے برائیوں میں جلدی کرنے والے، تو کس قدر رجال ہے! تو کب تک اس ذات کے ساتھ دھوکے میں رہے گا جس نے تجھے مہلت دی؟ آیا اس نے تجھے کھلی چھٹی دے رکھی ہے؟ گویا تو موت کی حالت میں ہے اور وہ تجھ پر آ چکی ہے، اور اس نے تجھے غصہ دلا دیا۔ تیرے کوچ کرنے کا وقت ہو چکا اور تجھے موت کے فرشتے نے خوفزدہ کر دیا۔ خواہش کے بعد مصیبت نے تجھے اور تیری عقل کو قیدی بنا دیا، اور تو اس بڑے گناہ پر نادم ہے جس نے تجھ پر بوجھ ڈال دیا۔ اے فانی چیز پر مطمئن انسان، تو کس قدر لغزشوں کا شکار ہے اور نصیحتوں سے منہ پھیرنے والا ہے۔ گویا تجھے نصیحت نہیں کی گئی۔ تیرا دوست کہاں ہے اور وہ کہاں منتقل ہوا؟ کیا اس کے چلے جانے سے تجھے نصیحت حاصل نہیں ہوئی؟ زیادہ مالی اور لمبی امید کہاں ہے؟ کیا وہ صرف عمل کے ساتھ قبر میں تنہا نہیں؟ تکبر کے طور پر اپنے کپڑے کو گھسیٹنے والا غفلت کا شکار کہاں ہے؟ کیا وہ سفر نہیں کر گیا اور ابھی تک نہیں پہنچا؟ جو شخص اپنے عمل میں عیش و عشرت کرتا ہے وہ کہاں ہے؟ اب وہ ہمیشہ قبر میں رہے گا۔ بڑائی کا اظہار کرنے والا اور مجلس قائم کرنے والا کہاں ہے؟ وہ غائب ہو گیا، اس کی سعادت کا ستارہ چمکتے ہی ڈوب گیا۔ پہلے متکبر اور جابر بادشاہ کہاں ہیں؟ ان کے مالوں کے دوسرے لوگ مالک بن گئے اور دنیا غیر مستقل ہے، آج کسی کے پاس، کل کسی کے پاس۔ گناہ کبیرہ نمبر 41، تقدیر کو جھٹلانا۔ ارشاد خداوندی ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، سورہ قمر آیت 49۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا ہے۔ امام ابن جوزی نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ اس آیت کے نزول میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مشرکین مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور تقدیر کے بارے میں جھگڑنے لگے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔
اسے امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا۔ القمر آیات 47 تا 49۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت قدریہ فرقے کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نجران کا پادری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا خیال یہ ہے کہ گناہوں کی بنیاد تقدیر ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کے دین میں جھگڑنے والے لوگ ہو، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ سورہ قمر آیات 47 تا 49۔ بے شک مجرم گمراہ اور دیوانے ہیں، جس دن آگ میں اپنے چہروں کے بھل گھسیٹے جائیں گے اور فرمایا جائے گا، چکھو دوزخ کی آنچ، بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہلوں اور پچھلوں کو جمع فرمائے گا تو ایک منادی کو حکم دے گا، تو وہ ایسی آواز سے پکارے گا جسے پہلے اور پچھلے سب لوگ سنیں گے۔ وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ سے جھگڑنے والے کہاں ہیں؟ پس قدریہ اٹھیں گے تو ان کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ حوالہ اور ترجمہ گزر چکا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ سے جھگڑنے والے اس لیے کہا گیا کہ وہ اس بات میں جھگڑتے ہیں کہ بندے کی تقدیر میں گناہ لکھ کر پھر اسے سزا دینا جائز نہیں۔ حضرت ہشام بن حسان نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، اگر کوئی قدریہ فرقے کا کوئی شخص روزے رکھ کر رسی کی طرح ہو جائے، پھر نماز پڑھے حتیٰ کہ کمان کی طرح پتلا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا اور پھر کہا جائے گا، وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ۔ سورہ الصافات 96۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز اندازے پر ہے، یعنی تقدیر کے مطابق ہے، حتیٰ کہ کمزوری اور دانائی بھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کل شیء خلقناہ بقدر۔ سورہ قمر 49 کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے واقع ہونے سے پہلے وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ۔ سورہ الصافات آیت 96۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی۔ ابن جریر کہتے ہیں، اس میں دو وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ وما تعملون مصدر کے معنی میں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا، اور دوسرا یہ کہ الذی کے معنی میں ہو۔ اب معنی یہ ہوگا، واللہ خلقکم وخلق الذی تعملونہ بایدیکم من الاصنام۔ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان بتوں کو بھی پیدا کیا جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو۔ اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔ واللہ عالم۔ ارشاد خداوندی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ سورہ الشمس آیت 8۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو اور اس کا گناہ اور تقوی الہام کر دیا۔ الہام کا معنی کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر نفس کے ساتھ اس کے فسق و فجور اور تقوی کو لازم کر دیا۔ ابن زید کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دل میں رکھ دیا کہ اس کی توفیق سے وہ تقوی اختیار کرتا ہے اور فسق و فجور کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ واللہ عالم۔ ایک حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت پر احسان فرمایا، پس ان کو بھلائی کا الہام کیا اور اس طرح ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا، اور ایک قوم کو آزمایا تو ان کے افعال پر ان کو ذلیل کیا اور مذمت فرمائی۔ وہ اس کام کے علاوہ طاقت نہیں رکھتے تھے جس میں ان کو آزمایا گیا، عذاب دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، سورہ انبیاء آیت 23۔ وہ خود فرماتا ہے کہ اس سے اس کے فعل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، جبکہ ان لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا اس کی امت میں قدریہ اور مرحبا تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے 70 انبیاء کرام علیہم السلام کی زبان سے قدریہ اور مرحبا پر لعنت فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قدریہ فرقہ ہر امت کے مجوسی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے مجوسی رہے ہیں، اور اس امت کے مجوسی وہ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہر بات کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ان سے ملو تو ان کو بتاؤ کہ میں ان سے بری ہوں اور ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو، پس وہ اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے تو اس سے قبول نہیں ہوگا جب تک وہ تقدیر کے خیر و شر پر ایمان نہ لائے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کا ذکر کیا کہ انہوں نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور تقدیر پر ایمان لاؤ کہ خیر و شر سب مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اس بات کی تصدیق کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور جلال و کمال کی صفات سے موصوف ہے، ہر نقص سے پاک ہے، وہ ایک ہے، بے نیاز ہے اور تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ مخلوق میں جس طرح چاہے تصرف کرے اور اپنی بادشاہی میں جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور فرشتوں پر ایمان کا مطلب اس بات کی تصدیق کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون، سورہ انبیاء 26 تا 28۔ بلکہ عزت والے بندے ہیں، بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر کاربند ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ شفاعت نہیں کریں گے مگر اس کے لیے جسے وہ پسند فرمائے گا، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ رسولوں پر ایمان لانا یہ اس بات کی تصدیق کرنا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خبر دی ہے اس میں وہ سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معجزات کے ذریعے ان کی تائید فرمائی، جو معجزات ان کی سچائی پر دلالت کرتے ہیں، نیز انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہوئے پیغام کو پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جس بات کا ان کو حکم دیا انہوں نے اسے مکلفین تک پہنچا دیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا احترام واجب ہے، اور ان پر ایمان لانے کے سلسلے میں ان کے درمیان کوئی فرق نہ کیا جائے۔ آخرت پر ایمان یہ ہے کہ قیامت کے دن اور جو کچھ اس میں ہوگا اس کی تصدیق کی جائے، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حشر و نشر، حساب، میزان، پل صراط، جنت اور دوزخ، نیز یہ کہ وہ نیک لوگوں کے لیے ثواب کا گھر اور برے لوگوں کے لیے عذاب کی جگہ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر باتیں جو احادیث سے ثابت ہیں، سب کی تصدیق آخرت پر ایمان ہے۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں جو کچھ پہلے گزر چکا ہے اور جس کا ذکر ہو چکا ہے، اس کی تصدیق کرنا
جس کے خلاصے پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی دلالت کرتا ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، سورہ الصافات 96۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا۔ اور ارشاد خداوندی ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، سورہ قمر 49۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے پر پیدا کیا۔ اسی سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لو اگر تمام امت تمہیں نفع دینے پر متفق ہو جائے تو وہ تمہیں اسی قدر نفع دے سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر تمام امت تمہیں کچھ نقصان پہنچانے پر اتفاق کر لیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے البتہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر لکھ دیا۔ قلم اٹھا لیے گئے اور رجسٹر خشک ہو گئے۔ پہلے اور پچھلے ائمہ اور بزرگوں کا مذہب یہ ہے کہ جو شخص ان امور کی قطعی طور پر تصدیق کر لے، اس کو اس میں کوئی شک اور تردد نہ ہو، تو وہ سچا مومن ہے، چاہے یہ قطعی دلائل سے ہو یا مضبوط عقائد کی بنیاد پر۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تابعین اور دیگر اسلاف و فقہائے کرام رحمہم اللہ میں سے 70 حضرات نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ جس طریقے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا وہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر راضی رہنا، اس کے حکم کو تسلیم کرنا، اس کے حکم کے تحت صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کے فرمودات کو اپنانا اور اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جانا، عمل میں اخلاص کا ہونا، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا، دین میں باہم جھگڑے اور جنگ و جدال کو چھوڑ دینا، موضوع پر مسح کرنا، حکمران نیک یا برا ہو اس کے ساتھ مل کر دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، اور جو بھی مسلمان فوت ہو اس کی نماز جنازہ پڑھنا۔ ایمان اور قرآن۔ ایمان قول و عمل اور نیت کا نام ہے جو نیکی کی وجہ سے بڑھتا اور برائی کی باعث کم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن مخلوق نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے قدیم ہے، لیکن یہ الفاظ اور ہمارا پڑھنا یہ مخلوق ہے۔ بادشاہ عادل ہو یا ظالم، اس کے جھنڈے کے نیچے صبر کرنا اور تلوار لے کر امراء کے مقابلے میں نہ نکلنا اگرچہ وہ ظلم کریں۔ ہم کسی مسلمان کو کافر نہ کہیں اگرچہ وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو، البتہ جو ان گناہوں کو جائز سمجھے وہ کافر ہے۔ ہم کسی شخص کے بارے میں جو مسلمان ہے جنتی ہونے کی شہادت نہ دیں مگر جس کی گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان جو اختلافات ہوئے ان کے بارے میں گفتگو سے باز رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مخلوق میں سب سے افضل یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ کفریہ کلمات۔ لوگوں کی بعض باتیں کفر ہیں۔ علماء کرام رحمہم اللہ نے اس کی صراحت فرمائی اور وہ کلمات یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے کسی نام، اس کے حکم، اس کے وعدے اور وعید کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں کام کا حکم دیا لیکن میں اسے نہیں کرتا تو وہ کفر ہو گیا۔ اسی طرح اگر وہ کہے کہ اگر قبلہ اس طرف ہوتا تو میں اس کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھتا تو کفر ہو جائے گا۔ اگر اس سے کہا جائے سنو تم نماز نہیں پڑھتے، اس پر اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ فرمائے گا، اور وہ جواب میں کہے کہ اگر میری بیماری اور تکلیف کے باوجود وہ میرا مواخذہ کرے گا تو گویا اس نے مجھ پر ظلم کیا،
تو ایسا قول کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اگر انبیاء کرام علیہم السلام یا فرشتے علیہم السلام میرے پاس فلاں چیز لے کر آتے تو میں تصدیق نہ کرتا، تو ایسا کہنے والا کافر ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ ناخن کاٹو، یہ سنت ہے، اور وہ کہے کہ میں نہیں کاٹتا اگرچہ سنت ہو، تو وہ کافر ہو گیا۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے بارے میں کہے کہ فلاں آدمی میری نگاہ میں یہودی کی طرح ہے، تو اس نے کفر کیا۔ اگر کہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے لیے بیٹھا یا انصاف کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو اس شخص نے کفر کیا۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان سے کہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا خاتمہ بھلائی پر نہ کرے یا تجھ سے ایمان سلب کرے، تو اس شخص نے کفر کیا۔ یہ بھی آیا ہے کہ کوئی شخص کسی سے کسی قسم کا مطالبہ کرتا ہے، اب اس نے اللہ تعالیٰ کے نام سے قسم کھانے کا ارادہ کیا، دوسرے نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم طلاق کے ساتھ قسم کھاؤ، تو یہ کفر ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے نام کی توہین کی۔ اگر کوئی آدمی دوسرے سے کہے کہ میں تجھے موت کی طرح دیکھتا ہوں، تو اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض بزرگوں کے نزدیک یہ کلمہ کفر ہے۔ اگر کہا کہ اگر فلاں نبی ہوتا تو میں اس پر ایمان نہ لاتا، تو اس سے کافر ہو جائے گا۔ اگر کہا کہ جو کچھ اس نے کہا اگر یہ سچ ہے تو ہم نے نجات پائی، تو اس قول کے سبب کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص مذاق کے طور پر یا جائز جان کر بے وضو نماز پڑھے تو کافر ہو جائے گا۔ اگر دو آدمی آپس میں جھگڑ پڑیں اور ان میں سے ایک کہے لا حول ولا قوت الا باللہ اور دوسرا کہے یہ کلمہ تجھے بھوک سے نجات نہیں دے سکتا، تو وہ کافر ہے۔ اگر کوئی شخص اذان سن کر کہے یہ جھوٹ کہتا ہے، تو وہ کافر ہو گیا۔ اگر کوئی کہے کہ وہ قیامت سے نہیں ڈرتا، تو اس سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنا سامان رکھا اور کہا میں نے اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا، اور دوسرے نے کہا کہ تو نے اس کے سپرد کیا جو چور کے پیچھے نہیں جا سکتا، تو اس کی یہ بات کفر ہے۔ اگر کوئی شخص خطیب کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے بلند جگہ پر بیٹھے اور لوگ اس سے مسائل پوچھیں اور مذاق بھی اڑائیں، یا ان میں سے ایک شخص کہے کہ سرید کا پیالہ علم سے بہتر ہے، تو یہ کہنا بھی کفر ہے۔ اگر کوئی آدمی مصائب میں مبتلا ہو جائے اور کہے کہ تو نے میرا مال اور اولاد لے لی تو کیا کرتا ہے، تو یہ کلمہ کفر ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بیٹے یا غلام کو مارے اور کوئی دوسرا کہے کہ کیا تو مسلمان نہیں ہے، اور وہ قصداً کہے نہیں، تو وہ کافر ہو گیا۔ اگر تمنا کرے کہ کاش اللہ تعالیٰ زنا یا قتل یا ظلم کو حرام نہ کرتا، تو کافر ہو گیا۔ اگر اپنی کمر میں رسی باندھے اور اس سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے اور وہ کہے کہ یہ زنار ہے، ہندوؤں کی علامت، تو اکثر علماء کے نزدیک کافر ہو گیا۔ اگر بچوں کا معلم کہے کہ یہودی مسلمانوں سے بہتر ہیں کیونکہ اپنے بچوں کے معلمین کو عطیات دیتے ہیں، تو یہ بات کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ اگر کہے کہ نصرانی، عیسائی، مجوسی سے بہتر ہیں، تو اس نے کفر کیا۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ ایمان کیا ہے اور وہ کہے مجھے معلوم نہیں، تو کافر ہو گیا۔ بعض الفاظ اگرچہ کفر نہیں لیکن ناپسندیدہ ہیں، اور یوں کہنا تو منافق ہے، تو زندیق ہے، تو فاسق ہے، اس قسم کے الفاظ حرام ہیں، اور ڈر ہوتا ہے کہ ایسے کلمات کہنے والے سے ایمان سلب ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں چلا جائے۔ ہم نہایت احسان فرمانے والے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بحیثیت مسلمان کتاب و سنت پر موت دے، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ آمین۔ وعظ و نصیحت۔ اے اللہ کے بندوں، وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے خزانے جمع کیے؟ انہوں نے مال جمع کیا اور خواہشات میں مست ہوئے اور سیر ہوئے۔ انہیں باقی رہنے کی امید تھی، لیکن انہیں جس چیز کی طمع تھی وہ نہ پا سکے۔ ان کی عمریں دھوکے میں ختم ہو گئیں۔ ان کے شیطان نے ان کے لیے خواہش کا پھندا نصب کیا تو وہ اس میں پھنس گئے، اور جب ان کے پاس موت کا فرشتہ آیا تو وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔
اس نے ان کو ان کے گھروں سے نکالا تو اللہ کی قسم وہ واپس نہ آئے، وہ قبروں میں جدا جدا ہیں، پس جب سور پھونکا جائے گا تو جمع ہوں گے۔ اشعار کا ترجمہ۔ اہل علم کی آنکھیں کس طرح ٹھنڈک حاصل کریں، یا وہ ناز و نعمت کی زندگی سے لذت حاصل کریں یا سو جائیں، جبکہ موت ان کو علانیہ ڈراتی ہے۔ اگر قوم کے کان ہیں تو وہ سنیں گے۔ آگ یقیناً ان کے اترانے کی جگہ روشن ہو گئی، اور وہ نہیں جانتے کہ کون نجات پائے گا اور کون اس میں گرے گا۔ پرندے اور جانور امن میں ہو گئے، اور سمندر میں مچھلی کو کوئی خوف نہیں، اور آدمی اپنے عمل کے ساتھ رہن ہے، اس کے نگران رازوں پر بھی مطلع ہیں۔ حتیٰ کہ وہ اکٹھا ہونے کے دن اکیلا نظر آئے گا اور اس کا چمڑا، آنکھیں اور کان دشمن ہوں گے۔ جب وہ کھڑے ہوں گے وہ اور گواہ موجود ہوں گے، جن انسان اور فرشتے خوف زدہ ہوں گے۔ نامہ اعمال ہاتھوں میں کھلے ہوں گے، ان میں پوشیدہ باتیں اور خبریں ہوں گی جن پر وہ مطلع ہوں گے۔ پس لوگوں کا کیا حال ہوگا جب چھوٹی چھوٹی بات کی خبر دی جائے گی اور معلوم نہ ہوگا کہ جنت میں جائیں گے اور ایسی کامیابی حاصل کریں گے جو کبھی نہ ختم ہوگی، یا جہنم میں ٹھکانہ ہو، پس نہ رہ سکیں گے نہ چھوڑ سکیں گے۔ وہ اپنے اندر رہنے والوں کو بھی جھکائے گی اور کبھی بلند کرے گی۔ جب نکلنے کی امید پیدا ہوگی تو گرزوں سے مارے جائیں گے۔ رونا زیادہ ہوگا لیکن گڑ گڑانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ افسوس، کوئی دم اور کوئی چیخ و پکار کام نہ آئے گی۔